السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر باب معرفت التجوید کے دو شعر، والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم لأنه به الإلہ انزل وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ یہ دو شعر جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب آج جو ہے تیسرا شعر بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ سن لیں۔ وَهُوَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ وَزِينَةُ الْأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ صِفَةٍ لَهَا وَمُسْتَحَقَّهَا وَرَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ۔ تیسرے شعر کا ترجمہ دیکھیں۔ اور ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے التجوید، اور وہ یعنی تجوید تلاوت کا زیور اور ادا و قرت کی زینت بھی ہے۔ اور وہ یعنی تجوید تلاوت کا زیور اور ادا و قرت کی زینت بھی ہے۔ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا۔ بہرحال پہلے شعر کی تشریح دیکھیں۔ وَهُوَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ وَزِينَةُ الْأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، اور وہ یعنی تجوید تلاوت کا زیور ادا و قرت کی زینت بھی ہے۔ اس شعر سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے؟ اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلام الہی کو تجوید سے پڑھنے کا ظاہری فائدہ بتلایا ہے کہ تجوید سے قرآن کریم ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم تو خوبصورت ہے ہی باطنی اعتبار سے، لیکن جب اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر ظاہری خوبصورتی بھی آ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ سمجھیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں بتلایا کہ والاخذ بالتجوید، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کا حکم بتلایا کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اور مزید یہ بتلایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ہوگا، اور ان دونوں دعووں کی دلیل دی لأنہ بہ الإلہ سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید ترغیب دینے کے لیے مصنف نے بیان کیا کہ تجوید واجب تو ہے ہی، لیکن تجوید کا ایک ظاہری فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، ادا و قرت میں زینت آ جاتی ہے۔ بہرحال صرف اتنا ہی اس نے بیان کیا ہے۔ البتہ اب یہاں پر جو ہے 3 لفظ مصنف نے استعمال کیا، تلاوت، ادا اور قراءت۔ تلاوت کا زیور، ادا کی زینت اور قراءت کی زینت، تو یہ تینوں میں فرق ہے یا تینوں مترادف ہیں؟ تینوں میں فرق ہے۔ تلاوت کہتے ہیں قرآن کریم کو بغرض ثواب پڑھنا، ثواب کی نیت سے قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے تلاوت۔ اور اسی طرح سے ادا کہتے ہیں استاد یا شاگرد کا تعلیم و تعلم کے لیے ایک دوسرے کے سامنے پڑھنا۔ اگر طالب علم پڑھ کر کے صحیح کرتا ہے استاذ کی روک ٹوک سے تو یہ بھی ادا ہے، اور اگر جو ہے استاد بتلاتا ہے کہ یوں پڑھا جائے گا تو یہ بھی ادا ہے۔ بہرحال
تلاوت جو ہے قرآن کریم کو پڑھنا بغرض ثواب اور تعلیم و تعلم کے لیے پڑھنا جو ہے استاد یا شاگرد کا، اس کو کہتے ہیں ادا۔ اب رہا قراءت، تو لفظ قراءت سے مراد یہ دونوں ہی، تلاوت اور ادا دونوں کو لفظ قراءت شامل ہے، یا یہ کہ یہاں فن قراءت مراد ہے۔ اور فن قراءت کا ایک جز جو ہے امام حفص کی روایت بھی ہے اور اسی کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال قراءت سے مراد فن قراءت ہے، یا یہ کہ قراءت جو ہے ان دونوں کو، تلاوت اور ادا کو شامل ہے۔ اب یہاں مصنف نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ایضاً حلیۃ التلاوتی و زینہ، یعنی حلیہ اور زینہ جو دو لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مصنف جو ہے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ حلیہ اور زینہ کا معنی کیا ہے۔ تو حلیہ کہتے ہیں زیور کو، یا حلیہ جو ہے اس نگینے کو کہا جاتا ہے جس سے زیورات کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، زیورات کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس کو جو ہے حلیہ کہتے ہیں۔ اور زینت جو ہے یہ بھی حلیہ کے معنی میں ہی ہے۔ اب جو ہے دوسرا سوال کیا تھا کہ مصنف جو ہے اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب ہے ان کی النشر الکبیر، اس میں ایک حدیث بیان کیا انہوں نے، اسی حدیث کا مفہوم جو ہے یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں اور اسے متعین کرنا چاہتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے النشر الکبیر کے اندر اپنی دو مسلسل سندوں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان کی ہے، جودوا القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات، جودوا القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات واعربوہ فإنہ عربی واللہ یحب ان یعرب بہ، یعنی قرآن کریم کو تجوید سے پڑھو، جود القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات، اور عمدہ آوازوں سے زینت دو، واعربوہ، اور اس کی عربیت کو اجاگر کرو، فإنہ عربی، کیونکہ وہ عربی ہے، واللہ یحب ان یعرب بہ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی عربیت کو برقرار رکھا جائے۔ تو اس کے اندر جو یہ کہا گیا ہے جود القرآن وزینوہ، زین، قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے زینت دینے کا۔ دوسری حدیث میں بھی ہے زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت دو۔ بلکہ اگر جو ہے کوئی خوش آوازی کا مالک ہے اور وہ خوش آوازی سے قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے وعید بھی کئی بتلائی گئی ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کریم کو غنا یعنی اپنے فطری لب و لہجے سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور بھی اس کی تفسیر دوسری بھی کی گئی ہے، لیکن ایک تفسیر یہ بھی اس کی ہے کہ یہاں پر جو ہے غنا یعنی اچھی آواز سے، خوش آوازی سے پڑھنا مراد ہے، اور خصوصاً وہ آدمی جس کو خوش آوازی سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس کو اور جو ہے قرآن کو اگر وہ خوش آوازی سے نہیں پڑھتا تو اس کے لیے وہ یہ وعید ہے۔ بہرحال قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنا، زینت کے ساتھ پڑھنا، یہ جو ہے مطلوب ہے، اور اس سے قرآن کا حسن جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس طرح سے قرآن نازل کیا گیا اسی طرح پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے
ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ جیسے قرآن نازل کیا گیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے پڑھنے کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے تفصیل سے کہ قرآن جو ہے تجویدی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، خالص عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اور خالص عربی زبان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ اس قرآن کے اندر لفظی اور معنوی کسی بھی طرح کی کجی نہیں رکھی ہے۔ تو بہرحال لفظی کجی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھا جائے، اور جو ہے اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے حسن صوت سے پڑھا جائے اور حسن صوت کے ذریعے اسے زینت دی جائے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اگلے شعر میں تجوید کی تعریف بتلا رہے ہیں۔ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِن صِفَةٍ لَهَا وَمُسْتَحَقَّهَا، اور وہ یعنی تجوید حروف کو ان کا حق دینا ہے، من صفت لہا و مستحقہا، یعنی صفات لازمہ اور ان کے مقتضیات، یعنی صفات لازمہ اور ان کے مقتضیات۔ تو آپ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا، اور وہ یعنی تجوید حروف کو ان کا حق یعنی صفات لازمہ اور ان کے مقتضیات کا دینا ہے۔ یہ آخر میں دینا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو حروف کو ان کا حق، اب ان کے حق کی تفصیل کیا، من کل صفتن یہاں پر بیان کیا ہے، اور جزری کے ہندوستانی نسخوں میں ہے من صفت لہا و مستحقہ، تو من بیانیہ ہے، من کل صفتن یعنی ہر صفت کو، امن صفت لہا اس کی تمام صفت کو، مفہوم جو ہے دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو بہرحال تجوید کی تعریف کیا ہوئی، اور وہ یعنی تجوید حروف کو ان کا حق یعنی صفات لازمہ، من صفت لہا سے مراد ہے من صفات لازمہ، یا من کل صفت سے مراد بھی صفات لازمہ، و مستحقہ سے مراد مقتضیات اور ان کے مقتضیات کا دینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں مقتضیات سے مراد جو ہے صفات عارضہ ہے، جیسا کہ تجوید کی تعریف میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ تجوید کہتے ہیں حروف کو ان کے مخارج اور تمام صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ تو جہاں اس طرح بیان کیا جاتا ہے من صفتن اور مستحق، یا اسی طرح سے آپ دیکھیے صاحب خلاصہ نے بیان کیا تھا اداء الحروف کما انزل من اداء الحروف بمخارجها واعطاء كل ذی حق حقہ ومستحقہ، صاحب خلاصہ نے بیان کیا تھا تجوید کی تعریف، اور بہت جامع تعریف یہ بھی ہے اداء الحروف کما انزل، پھر کما انزل کی جو تفسیر انہوں نے کی وہی ہے من اداء الحروف بمخارجها، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا، واعطاء کل ذی حق حقہ، اور ہر حق والے کو یعنی حرف کو، حق والے کو اس کا حق، ومستحقہ اور اس کا مستحق دینا۔ حق سے مراد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ صفات لازمہ ہے، اور مستحق سے مراد جو ہے صفات عارضہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے تعریف آپ سمجھیے، اور وہ یعنی تجوید حروف کو ان کا حق یعنی صفات لازمہ اور اس کا مستحق یعنی اس کے مقتضیات کا دینا ہے۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی تعریف بیان کی ہے، اور اس کا تتمہ جو ہے اگلے شعر کے جو ہے مصرع اولیٰ میں ورد کل واحد لاصلہ، ورد کل واحد لاصلہ، اور ہر حرف کو اس کی اصلیت کی طرف پھیرنا ہے۔ اب اگلی بات بتلا رہے ہیں واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، یہ الگ ہے، اور لفظ اپنی نظیر میں اپنے ہی جیسا ہوتا ہے۔
بہرحال اس کی تفصیل آئندہ کریں گے، پہلے اس کی تفصیل آپ سمجھ لیجیے، وہ اعطاء الحروف۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی تعریف بیان کی ہے، تو تجوید کے جزو اساسی اور بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ تجوید کے جزو اساسی جو ہے اجمالاً دو ہیں، مخارج اور صفات، اور تفصیلاً جو ہے تین بن جائیں گے، مخارج، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اب میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ حق سے مراد یہاں پر صفات لازمہ ہے، اور مستحق سے مراد جو ہے صفات عارضہ ہے، اور حقہا اور مستحقہا میں ضمیر کا مرجع جو ہے الحروف ہے، اور مستحقہ میں بعض لوگوں نے ضمیر کا مرجع جو ہے صفت کو بھی لیا ہے، اور اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں لیتے ہیں صفت لازمہ تو مستحق سے مراد صفات عارضہ ہے، اور صفات عارضہ کا ایک سبب جو ہے صفت لازمہ بھی ہوتی ہے، تو صفت لازمہ یعنی مستحقہ میں ضمیر کا مرجع من کل صفت یا من صفت لہا، جو ہندوستانی نسخوں کے اندر من صفت لہا تو وہ لفظ صفت بھی بنایا جا سکتا ہے، البتہ اگر حقہ مستحقہ دونوں کا مرجع حروف مانے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو مصنف نے فرمایا ہے کہ تجوید کی تعریف میں کہ حروف کو ان کا حق دینا یعنی صفات لازمہ، اور ان کا مستحق یعنی صفات عارضہ دینا، یا یہ کہ ان کے مقتضیات کا دینا ہے، تو وہ اس کا مفہوم اور اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مخارج کی عمدگی اور مضبوطی کے بعد ان کے حقوق یعنی صفات لازمہ مذکورہ کو ادا کیا جائے، اور ان صفات کے جو مقتضیات ہیں، مثلا استعلاء کی وجہ سے تفخیم اور استفعال کی وجہ سے ترقیق، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ حقہا اور مستحقہا میں ضمیر کا مرجع الحروف ہے، لیکن جو ہے مستحقہا میں ضمیر کا مرجع جو ہے کیا کہتے ہیں صفت کو بھی بنایا جا سکتا ہے، تو اب جو ہے صفت کو بنانے کی صورت میں یہ اس کی تفصیل ہوگی کہ مخارج کی عمدگی اور مضبوطی کے بعد ان کے حقوق یعنی صفات لازمہ کو ادا کیا جائے، اور ان صفات لازمہ کے مقتضیات جو ہیں ان کو ادا کیا جائے، مثلا استعلاء کی وجہ سے تفخیم اور استفعال کی وجہ سے ترقیق، یا وہ کیفیات جو حروف کو عارض ہوتی ہیں، مثلا لام و را کی تفخیم و ترقیق، یا اتصال حرفین کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات جیسے اظہار، ادغام، قلب، اخفا، اسی طرح سے جو ہے مد منفصل وغیرہ، یہ سب جو ہے مستحقہ یعنی صفات عارضہ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ ورد کل واحد لاصلہ واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر جو ہے تشریح آئندہ کل کی جائے گی، کم سے کم جو ہے حروف کیا کہتے ہیں تجوید کی مکمل تعریف آ جائے گی۔ تجوید کی تعریف پھر آپ دیکھیے دوبارہ، اور حروف کو ان کا حق یعنی صفات لازمہ اور ان کے مقتضیات کا دینا ہے، اور ہر حرف کو اس کی اصلیت کی طرف پھیرنا ہے۔ ورد کل واحد لاصلہ، یہ جو ہے 3 مصروں میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی مکمل تعریف کی ہے۔ واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، یہ الگ بات انہوں نے کی ہے، اور لفظ اپنی نظیر میں اپنے ہی جیسا ہوتا ہے۔ یہاں پر ورد کل واحد لاصلہ سے مراد جو ہے مخرج ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تجوید کی تعریف میں پہلے جو ہے مخرج بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صفت، لیکن یہاں مصنف نے رد کل واحد لاصلہ کو بعد میں بیان کیا ہے۔ ایسا کیوں کیا ہے وہ آئندہ کل سبق کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتلایا جائے گا۔ بہرحال
تجوید کی تعریف کا حاصل یہاں پر یہ ہے کہ حروف کو ان کا حق یعنی صفات لازمہ اور ان کا مستحق یعنی صفات عارضہ کا دینا ہے، ادا کرنا ہے، اور حرف کو اس کی اصلیت کی طرف پھیرنا ہے یعنی مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو اردو کے اندر اردو کتابوں میں جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہی کہ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو ان کے مخرج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ بہرحال آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔